حصہ اول کے اندر ابتدا کے اندر نہیں چل رہا کی مسئلہ ہے اچھا تقوی کا بیان کر کے 14 ایسے امور انتظامیہ بیان ہوئے تھے جن کا تعلق عام رعیت کے ساتھ ہے، پبلک کے ساتھ ہے۔ اب جب میں نے لکھوانا شروع کیا تو ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے یہ میرے والد محترم حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے ہم نے یہ سارا لکھا ہوا ہے اور حاشیے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ تفسیر پڑھا ہے، اور ایک بار جب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جب والد صاحب پڑھنے کے بعد پڑھانے لگ گئے تھے دورہ تفسیر، تو شیخ صاحب بیمار ہو گئے، دورہ تفسیر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے پورے پاکستان کے علماء میں سے حضرت قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ان کا انتخاب کیا تھا کہ یہ آ کے دورہ تفسیر مکمل کرے۔ یہ بات میں نے اس لیے واضح کی ہے کہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی صاحب پر ایک بہت بڑا اعتماد تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ والد صاحب ہمارے استاد ہیں اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہمارے دادا استاد ہیں، اور پھر ان سب لوگوں نے مثلا شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری، شیخ التفسیر استاد العلماء مولانا قاضی شمس الدین، سلطان العارفین مولانا قاضی نور محمد، استاد العلماء شیخ التفسیر مولانا عبد الغنی جاجروی، استاد العلماء مولانا امیر بندیالوی، اس کے علاوہ بہت سارے جو یہ اکابر ہیں، انہوں نے حضرت مولانا حسین علی صاحب رئیس المفسرین، رئیس الموحدین، ان سے یہ سارا پڑھا ہوا ہے، اسی کی طرز اور ترتیب پہ ہم پڑھاتے ہیں۔ یہ وضاحت میں نے پہلے بھی کی ہوئی ہے لیکن دوبارہ اس لیے کی ہے کہ آپ کو اس بات میں اشکال نہ رہے کہ یہ جو امر انتظامی کے اندر ایک فرق پڑا ہے یہ کیوں پڑا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، ہم نے کہا کہ 14 امور انتظامیہ بیان ہوئے جن کا تعلق عام رعیت سے ہے۔ اب امر کا لفظ آ جائے یا حکم کا لفظ آ جائے تو بات تو ایک ہی ہے، امر بھی حکم ہی ہوتا ہے نا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ نمبر 2، اگر امر انتظامی لکھ دیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر حکم رعیت لکھا جائے پھر بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ استاذی مکرم مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے حکم رعیت لکھوایا، تفسیر جواہر القرآن میں حکم رعیت لکھا ہوا ہے۔ تفسیر جواہر القرآن میں کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ حکم رعیت۔ میں نے امر انتظامی لکھوایا، بات بالکل ایک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلی بات پر۔ جب پہلی آیت ختم ہوتی ہے نا تو وَآتُوا الْیَتَامَى، دیکھو بھائی سارے طلباء طالبات نکالتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے امر انتظامی اول، بے شک آپ نے حکم رعیت لکھا ہے، کوئی فرق نہیں، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، تیسری آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں پر ہے امر انتظامی ثانی۔ چوتھی آیت شروع ہو رہی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یہاں پر ہے امر انتظامی ثالث۔ حکم رعیت کے ساتھ لکھ بھی لو تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن درمیان میں ڈیش ڈال دو، بات ایک ہی ہے۔ آگے جی، 4 رکوع مکمل ہونے کے بعد
ولا تؤتوا السفہاء، اس کے نیچے امر انتظامی رابع، امر انتظامی رابع، اس کے بعد 6 آیتیں ختم ہو جاتی ہیں. 7ویں آیت ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس کے نیچے امر انتظامی خامس، امر انتظامی خامس لکھ لو. اچھا، اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اب یہاں پر پہلے میری بات سمجھ لو پھر لکھنا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے للرجال نصیب مما ترک الوالدان کو امر انتظامی خامس بنایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم کو امر انتظامی سادس بنایا، امر انتظامی سادس بنایا. اب شیخ القرآن صاحب استاد ہیں، قاضی عصمت اللہ صاحب شاگرد ہیں، لیکن قاضی صاحب بھی خود ایک بہت بڑے محقق اور محدث تھے. ہمارے کم علموں کے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی چیز کے اندر اپنی رائے کا اختلاف کر لیں انفرادی طور پر. تو قاضی صاحب نے للرجال نصیب مما ترک الوالدان اس کو امر انتظامی خامس بنایا، شیخ صاحب نے بھی بنایا. لیکن قاضی صاحب نے چونکہ یہاں سے جو ہے نا امر انتظامی خامس وہ مختصر بیان ہوا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. یہ بات مختصر کرنے کے بعد آگے یوصیکم اللہ فی اولادکم والے رکوع میں چونکہ تفصیل تھی تو قاضی صاحب نے اس کو امر انتظامی خامس کی تفصیل بنا دیا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو امر انتظامی سادس بنا دیا. تو یہاں سے فرق پڑ گیا. اب یہ جو فرق پڑا ہے تو قاضی صاحب کے مطابق یہ امر انتظامی نہیں، پچھلے امر انتظامی کی تفصیل ہے. شیخ صاحب کے نزدیک یہ امر سادس ہے. تو چلو یہاں سے اب ایک امر کا فرق پڑتا چلا گیا. اب آ جاؤ آگے. 14 آیتیں ختم ہونے کے بعد 15ویں آیت. اب آپ یہاں سے آپ لکھیں گے جو میں لکھواؤں گا، پھر باقی بعد میں بات ہو جائے گی. واللاتی یاتین الفاحشۃ، اس کے نیچے لکھے جی امر انتظامی سادس، امر انتظامی سادس. میں اپنے والد صاحب والے الفاظ کیوں لکھوا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے 5-6 سال سے اسی طرح پڑھایا ہے، اسی طرح ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہیں. شیخ صاحب کی اور قاضی صاحب کی معمولی سا انفرادی ان کا آپس میں فرق ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. اگر ہم اس کو تبدیل کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے مسئلہ بنا رہے گا. تو اس کے نیچے لکھے جی امر انتظامی سادس، لکھ لیا جی. اس کے بعد 18 آیتیں ختم ہونے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم امر انتظامی سابع، 7واں یعنی کہ امر انتظامی سابع لکھو اس کے نیچے. قاضی صاحب کے نزدیک 7واں ہو گیا، شیخ القرآن کے نزدیک 8واں ہو گیا. اس کے بعد جی 21 نمبر آیت ختم ہو گئی. 22 شروع ہو رہی ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. اس کے نیچے جی امر انتظامی سامن یعنی 8واں لکھ لو جی، امر انتظامی سامن 8واں امر.
قاضی صاحب کے نزدیک یہ 8واں امر ہو گیا، شیخ القرآن کے نزدیک 9واں ہو گیا۔ اس کے بعد جی اگلا سپارہ شروع ہو رہا ہے والمحصنات من النساء، اس کے نیچے لکھے جی امر انتظامی تاسع، یعنی نمبر جن کو عربی جو طلباء طالبات نہیں لکھ سکتے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، وہ امر انتظامی 9 لکھ لیں۔ اب قاضی صاحب کے نزدیک یہ 9 نمبر ہے، شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 10 نمبر ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی آیت نمبر 28 ختم ہو کے آیت نمبر 29 شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ نکالو جی، نکال لیا جی، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے نیچے لکھے جی امر انتظامی عاشر یا امر انتظامی نمبر 10۔ قاضی صاحب کے نزدیک یہ 10واں امر انتظامی ہو گیا، شیخ القرآن صاحب کے نزدیک 11واں ہو گیا۔ جلدی لکھو جی، جلدی کرو، آگے سبق بھی چلانا ہے۔ اس کے بعد جی 2 آیتیں چھوڑ کے آیت نمبر 32 شروع ہو رہی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اس کے نیچے امر انتظامی ہادی عشر یا 11 لکھ لو، امر انتظامی ہادی عشر۔ اب قاضی صاحب کے نزدیک یہ 11واں امر ہو گیا، اور شیخ القرآن کے نزدیک کون سا ہو گیا؟ کتنا؟ 12واں۔ چلو جی، اب یہاں تک تو ہو گئی بات مکمل، اب رہ گیا 13واں اور 14واں، 2 رہ گئے نا شیخ صاحب کے نزدیک۔ قاضی صاحب کے نزدیک کتنے باقی رہ گئے؟ 3۔ وہ 11 بنا رہے ہیں یہاں تک، شیخ صاحب نے بنا دیے 12۔ اب دیکھو جی اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے نا، ابھی لکھنا نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، 32 نمبر آیت، لکھنا نہیں، صبر کر جو، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس کے بعد وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اس کے نیچے لکھو امر انتظامی ثانی عشر یا 12، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ کے نیچے۔ اب یہ قاضی صاحب کے نزدیک امر انتظامی نمبر 12 ہو گیا۔ تفسیر جواہر القرآن کا مطالعہ کرو تو انہوں نے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ کو 13واں امر نہیں بنایا، اس کو امر انتظامی نہیں بنایا، اس کو امر انتظامی نہیں بنایا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو قاضی صاحب نے اس کو بنا دیا 12 نمبر، شیخ صاحب نے اس سے پہلے 12 پورے کر دیے، یہ فرق ہو گیا یہاں پہ۔ تو شیخ القرآن صاحب نے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ 12واں نمبر نہیں بنایا، قاضی صاحب نے بنا دیا، ہو گیا کام برابر۔ اس کے بعد الرجال قوامون علی النساء، ساتھ ہی اگلی آیت ہے امر انتظامی ثالث عشر یا 13 نمبر۔ اب یہاں پر پھر قاضی صاحب اور شیخ القرآن صاحب اکٹھے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر پھر قاضی صاحب اور شیخ القرآن صاحب، اس کو دونوں نے کیا بنایا ہے؟ امر انتظامی 13 نمبر بنایا دونوں نے۔ تو یہاں پہ آگے بات برابر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جی اسی آیت کے اندر وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، امر انتظامی رابع عشر یا امر انتظامی نمبر 14، دونوں نے یہی بنایا ہے، دونوں نے اسی کو 14 نمبر بنایا ہے۔ تو جو فرق تھا وہ نکل گیا، وہاں پہ قاضی صاحب نے وہ تفسیر بنا دی تھی، شیخ صاحب نے امر انتظامی سادس بنا دیا تھا، فرق چلا آ رہا تھا۔ آگے جا کے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہاں پہ شیخ صاحب نے نہ لکھا قاضی، تو جب
اس دن آپ نے بتایا کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب تو یہ لکھوا کے گئے ہیں، تو میں نے مولانا سے بات کی تو مولانا نے کہا کہ میں نے چونکہ شیخ القرآن صاحب سے پڑھا ہے، میرے پاس ان کا قرآن ہے تو انہوں نے اس طرح بنایا ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں نے تفسیر جواہر القرآن نکالی، اس کا پہلے بھی میں مطالعہ کرتا ہوں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے لحاظ سے یہ جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا مطالعہ یہی سے ہوتا ہے، یہ وہ جگہ وہاں سے دیکھتا نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جگہ بھی آپ دیکھیں، تو جب میں نے دیکھ لی تو مولانا کی بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک، میری بھی ٹھیک، یہ شیخ صاحب دی کائی صاحب بھی ٹھیک ہو سکتی ہے تو ساڑھے دو دی بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، میں نے تفسیر میں جو دیکھا تھا وہ لکھا ہے، شاید میں نے غلط لکھ لیا ہو تو مجھے بتا دینا، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہو آپ اصلاح کر لینا، لیکن نہ غلطی ان سے ہوئی نہ مجھ سے ہوئی، بلکہ شیخ القرآن اور قائد صاحب غلطی نہیں ان سے ہوئی، ان کی رائے وہ ہو گئی، ان کی رائے وہ ہو گئی، دونوں رائے بالکل کیا ہیں، ٹھیک ہیں۔ یہ ایک انفرادی رائے ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ چلو جی، یہ آپ کا پچھلا مضمون تھا جس کو میں نے کہا تھا میں مولانا سے بات کر کے آپ کو لکھوا دوں گا۔ اب آ جائیں جی آپ اپنے سبق پر، بس سبق سنو وہ آگے نہیں میں کہ سبق سنتے بعد کھانا شانا کھاندے اس طرح کے اچھا چلو بڑی مہربانی تھوڑی جی، دعا میں یاد رکھا جائے۔ مولانا طارق عزیز صاحب نے میرا سلام دے دیا جائے، ٹھیک ہے، گل تو انہوں نے ہوندی نہیں دی ہے، چلو پھر بھی گئے تو انہوں نے میرا سلام دے دیا جائے۔ سلام۔ لو جی اب آپ آ جاؤ اپنے سبق پر۔ 13 رکوع ختم ہو گئے تھے نا جی، 13 رکوع، اب 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ ولولا فضل اللہ، آیت نمبر 113 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ ہو چکا ہوا ہے، اچھا اس تو پچھلا بھی نہیں ہویا، پھر میں تو پوچھ جاتے ہیں کہ کتنے تک ہویا سی، تسی دسیا ہی نہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہاں وہ لڑکوں نے بھی بتا دیا ہے نا، ہاں جی، تو پچھلا رکوع شروع کر لیتے ہیں۔ جب میں نے کہا ٹھیک ہے اس وقت بتایا نہیں، جب میں نے آتے پڑھنی شروع کر دی بتا دیا، اوکے السلام علیکم۔ میں نے سمجھا تھا کہ یہاں تک پڑھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما آراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انا انزلنا الیک الکتاب، اس کے نیچے لکھو جی حکم سامن یا حکم نمبر 8، حکم سامن یا حکم نمبر 8، از احکام سلطانیہ، از احکام سلطانیہ۔
چلو یہ تو پتہ لگ گیا، آج تھوڑا سا آپ کی بھی تعریف کر دیں، ایویں تانوں کوندے نہ رہیے کہ چلو آپ کی سبق پہ کوئی توجہ ہے، یہ تو پتہ چل گیا نا، ٹھیک ہے۔ میں نے کل سمجھا تھا کہ وہاں تک پڑھا چکا ہوں، آپ نے بتا دیا، آپ پتہ چل گیا طلباء طالبات کی توجہ بھی ہے، چلو اس بات کا اطمینان ہو گیا مجھے۔ اچھا جی، پہلے ان آیات کا جو شان نزول ہے نا وہ سن لو، جب وہ آپ سن لیں گے پھر آیات کے ترجمے کے اندر بات سمجھ آ جائے گی۔ صورت واقعہ یہ پیش آئی کہ ایک آدمی جو کہ ظاہری طور پر ایمان والا تھا، باطنی طور پر کفر والا تھا، منافق تھا، اس نے ایک مومن آدمی کے گھر سے چوری کی، آٹے کا تھیلا بھی چرایا اور کچھ ہتھیار تلوار وغیرہ بھی یا کوئی زرہ وغیرہ وہ بھی ہتھیار بھی چرا لیے۔ اب چرانے کے بعد وہ آٹے کا تھیلا کندھے پہ لاد کے اور ہتھیار لے کے گیا اپنے گھر کی طرف۔ جو آٹے کا تھیلا تھا نا اس میں ایک چھوٹا سا تھا سوراخ، اس میں آٹا گرتا چلا گیا گلیوں میں۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا، آٹا گھر رکھنے لگا تو دیکھا کہ کی کرا میں السلام علیکم قاری صاحب، اس ٹائم تو پتہ ہے میں سبق پڑھا رہے ہونا، جلدی گل کرو۔ مطلب ٹھیک ہے، شیخ نفیس صاحب کی دکان پہ بغیر موقعی، ٹھیک، چلو ٹھیک ہو، کور رکھ لو اسی اپنے، میں کہ پٹی سی کور رکھ لو تے باقی گل بعد ہی کر لیں، میں سبق پڑھا رہا ہوں۔ اوکے، السلام علیکم۔ اچھا جی، تو وہ جب گھر میں داخل ہوا تو نظر پڑی نا پیچھے، تو کہا یہ تو کام خراب ہو گیا۔ صبح کو جب وہ بندہ اٹھے گا اور لوگ اٹھیں گے تو آٹے کا نشان تو میرے گھر تک آ رہا ہے۔ تو اس نے یہ کام کیا کہ آٹے کا تھیلا پھر اٹھایا اور آگے جا کے اس گلی میں یا کسی ساتھ والی گلی میں ایک یہودی کا گھر تھا، اس کو کہا یہ آٹا بطور امانت سنبھال لے۔ کوئی بھی بہانہ لگا دیا ہوگا، میں گھر تک نہیں پہنچ سکا، تھک گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بطور امانت آٹا سنبھال لے۔ تو ایک شہر میں رہنے والے تھے، مسلک کے طور پر اختلاف تو تھا، لیکن اس بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہی بنا ہوا تھا، تو ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے مسلکی اختلاف کے باوجود مسلک کا اختلاف رکھنا چاہیے، لیکن آپس میں سلام دعا تعلق قائم رکھنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ شہر کے امن کے لیے بلکہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے جنہیں کام کیتا ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، پاویں سمجھو کئی سب نے کہا کہ سلام دعا رکھنی چاہیے تھے، اگو انج دا بھی کام کر لینا چاہیے، سلام دعا رکھنی چاہیے، لیکن یہ جنہیں کام کیتا ہے نا منافق نے، یہ آٹا دے دیا اس کو، اس نے کہا چلو بھائی تم میرے بھائیوں کوئی بات دے رکھ دو۔ اب جناب صبح کو کیا ہوا، وہ جس کے گھر میں چوری ہوئی تھی وہ بندہ اٹھا، دیکھا بھائی آٹا بھی گم ہے، ہتھیار بھی گم ہے، گھر سے باہر نکلا تو آٹے کے نشان دیکھتے 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 منافق کے گھر پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، وہ آیا باہر، اس نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا چوری کیا ہے؟ تو نے میرا آٹا چرایا، ہتھیار چرائے ہیں۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا یہ دیکھ نشان تیری طرف آ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ دیکھ نشان تو آگے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا ہاں یہ آگے بھی تو جا رہے ہیں. اب دونوں چل پڑے. اب آگے جا کے وہ یہودی کے گھر تک نشان پہنچ گئے. یہودی کو نکالا. اس نے کہا جی کہ میں نے آٹا چرایا نہیں. اب جھگڑا آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اب ظاہری طور پر چور اور مجرم بنتا تھا یہودی، کیونکہ آٹے کے نشان وہاں تک پہنچ چکے تھے، اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ ظاہری طور پہ مجرم تو بنتا تھا یہودی، لیکن مجرم تھا کون؟ منافق. اوپر سے ایمان والا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہری بات ہے کہ آپ نے بھی نشان دیکھ کے، گواہی دیکھ کے، دلیل دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ عالم الغیب تو نہیں ہیں. اگر ہوتے اوتھے ہی پھڑ لیندے منافق نو تو پتہ چل گیا نا کہ آپ عالم الغیب. اگر ہوتے تو اتنی لمبی جو ہے آیات نازل ہوئی ہیں ان کی ضرورت نہ ہوتی. مسئلہ سمجھ آ گیا یہ بھی؟ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودی پہ غصہ آیا. صحابہ کرام بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کو بھی غصہ آیا کہ مجرم تو یہودی ہے، الزام لگا رہا ہے ایمان والے بندے پر، لیکن حقیقت کے اندر مجرم وہ ایمان والا، حقیقت منافق وہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں. جب یہ آیات نازل ہو گئی تو پتہ چل گیا کہ یہودی مجرم نہیں ہے، مجرم یہ منافق ہے. مجرم یہ کیا ہے؟ منافق ہے. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بری کر دیا اور منافق کو پکڑ لیا. جو منافق کی برادری کے لوگ تھے نا وہ بھی موجود تھے اور وہ بھی منافق کی حمایت کر رہے تھے. وہ بھی اس کی حمایت کر رہے تھے، لیکن ان کا یہ حمایت کرنا بھی کیا تھا؟ غلط تھا. تو یہ صورت واقعہ کے اوپر یہ آیات نازل ہو گئی ہیں. تو اب آگے ترجمے کے اندر آپ کو بات سمجھ لینی چاہیے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب سچی تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس پر جو سمجھائے تجھ کو اللہ. جو اللہ تعالیٰ سمجھائے نا اس طرح فیصلہ کر. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو تو خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والا، اور بخشش مانگ اللہ سے. ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان. تو آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں، تو ہم نے آپ کو یہ آیات نازل کر کے بتا دیا کہ یہودی مجرم نہیں ہے، یہ مجرم ہے منافق. ان کی طرف سے آپ جھگڑے نہیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہ جھگڑے میں ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے خیانت کی اپنے آپ سے. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا دغا باز گناہگار سے. اللہ انہاں لوگوں نے محبت نہیں کرتا ہے، تو دھوکے باز نے، گناہگار نے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، ڈرتے ہیں لوگوں میں سے، لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ ساڑھی منافقت سامنے نہ آ جائے.
ایک اور معنی بھی یہاں پہ کیا جا سکتا ہے، شرماتے ہیں لوگوں سے، شرم کھاندے نے کہ ساڑی گل سامنے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یستخفون کا ویسے تو معنی کیا ہے؟ بولو، ویسے معنی تو کیا ہے؟ ڈرنا ہی ہے نا، لیکن ایک اور معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ شرم آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو ڈرتے ہیں، یہ شرماتے ہیں لوگوں میں سے، اور نہیں ڈرتے اللہ سے، ہیں؟ اللہ نے تو سارا کچھ پتہ ہے، ان سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ ساتھ کی مطلب ہے اللہ دیکھ رہا سی، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب مشورہ کر رہے تھے، جب کہ اسی ان جا کے اپنا فیصلہ پیارے پیغمبر دے کول پیش کرنا ہے، جب وہ مشورہ کر رہے تھے، نہیں ان کی بات پسند ہے، ان کی یہ بات پسندیدہ نہیں، راضی کرنے والی نہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ تعالیٰ وہ جو کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا۔ ہا انتم ہاؤلائے، اس کے نیچے لکھو جی زجر، ہا انتم ہاؤلائے، بات پہلے سمجھ لو، یہ زجر ان مومنین صحابہ کرام کے لیے ہے جنہوں نے ظاہری بات دیکھتے ہوئے چور کی طرفداری کرتی تھی، وہ منافق کی، وہ تو اس کو ایمان والا سمجھ رہے تھے نا، غلطی نہیں ہے صحابہ کی، کیونکہ کی پتا دے اندر کی ہے، غلطی نہیں ہے۔ ظاہری بات دیکھ کے نا تو چور کی طرفداری کرتی تھی کہ یہ ہمارا ایمان والا بندہ ہے، مجرم یہودی ہے، مجرم ہے نہیں، تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اچھا، ہا انتم ہاؤلائے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو جھگڑا کر لیا تم نے ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، دنیا سے تسی جھگڑا کر لیا اپنا ساتھی سمجھ کے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس کون جھگڑے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا ان پر کارساز؟ آئیتے جھگڑا کر لیا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ